عصمت چغتائی کی مزیدار کہانی کام چور۔ بیگم اب ہماری پینشن ہونے والی ہے، ذرا گھر کا خرچ کم کرو۔ ہمارے ابا میاں نے پینشن سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ ہماری اماں جان کو، جو ہمارے ابا میاں سے بھی زیادہ کھلے ہاتھ کی تھیں، اونچ نیچ سمجھا دیں۔ میں زیادہ خرچ کرتی ہوں تو اپنے ہاتھ میں گھر کا انتظام لے لو۔ اماں جان بگڑی، یعنی کہ میں کماؤں بھی اور گھر کی دیکھ بھال بھی کروں؟ خوب، بہت خوب۔ پھر بیوی کا فائدہ کیا ہے؟ آخر تم کس مرض کی دوا ہو؟ بھائی ہم تو پھوڑ ہیں، تم کوئی سگڑ بیاہ کر لے آتے، اماں نے تانا دیا۔ ظاہر ہے ابا میاں اس وقت تو کوئی سگڑ بیوی بیاہ کر لا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت کلب سے ٹینس کھیل کر ہارے تھکے گھر آئے تھے۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی قائل ہو گئے۔ اس شور اور ہنگامے کو سن کر ہم لوگ بھی آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ ایک دم بھیڑ سے اماں کا دم بوکھلا اٹھا اور وہ چاروں طرف تھپڑ چاٹے اور چپت بانٹنے لگی۔ غارت ہو کمبختو، کلیجے پر چڑھے چلے آتے ہو۔ ابا میاں کا غصہ وہ ہم لوگوں پر اتارنے لگی۔ ہم لوگ اداس ہو کر ان سے ذرا دور ہٹائے اور دل میں دعائیں مانگنے لگے، کاش ابا میاں ہمارے لیے ایک فرسٹ کلاس سی اماں لے آئیں، تاکہ آئے دن کے جھگڑے سے کچھ تو مہلت ملے اور سکھ کا سانس آئے۔ خیر، ابا میاں نئی اماں جان تو نہ لائے، لیکن ہماری پرانی اماں کو انہوں نے اس بات پر ضرور راضی کر لیا کہ وہ خرچ کو کم کرنے کی اسکیم پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سلسلے میں ابا جی نے تجویز پیش کی، سب نوکر نکال دو۔ یہ 2 باورچی کیوں ہیں؟ ہیں اتنے آدمیوں کا کھانا ایک باورچی سے نہیں پکے گا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا اکیلے باورچی سے اتنے آدمیوں کا کھانا پکوانا جرم ہے۔ زبردستی دوسرا باورچی رکھوایا تھا۔ خیر چھوڑو باورچی کو، یہ بتاؤ یہ عورتیں کون کون سی بھر لی ہیں؟ ابا میاں نے پوچھا۔ نہیں تو کوئی نہیں، وہی عورتیں ہیں جو شروع سے تھی، اماں جان نے وضاحت کی۔ آخر کون ہیں؟ اور یہ بچے کس کس کے بھر رکھے ہیں؟ نکالو ان کو، کہو اپنے گھر جا کر کھیلیں۔ لو اور سنو، ارے یہ سب اپنے بچے ہیں، یہ سب؟ ابا میاں کانپ اٹھے۔ واہ، کیا نادان بنتے ہو! یعنی تمہارا مطلب ہے بیگم کہ یہ سب کے سب ہمارے تمہارے، یعنی کہ بالکل ہمارے بچے ہیں؟ ابا میاں حیران ہوتے ہوئے بولے۔ ہے توبہ ہے، آپ تو ہر بات فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ ارے یہ تو اکبری کے بچے ہیں، تمہاری بھانجی اور تمہاری بھتیجی، اماں نے بتایا۔ بڑی دیر کی حجت کے بعد یہ طے ہوا کہ سچ مچ نوکروں کو نکال دیا جائے۔ آخر یہ موٹے موٹے بچے کس کام کے ہیں؟ ہل کر پانی نہیں پیتے، انہیں اپنا کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے، کام چور کہیں کے۔ تم لوگ کوئی کام نہیں کرتے، اتنے سارے ہو اور سارا دن ادھم مچانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اور پھر سچ مچ ہمیں خیال آیا کہ ہم آخر کار کوئی کام کیوں نہیں کرتے، اور ہل کر پانی پینے میں اپنا کیا خرچ ہوتا ہے؟ اس لیے ہم نے فوراً ہل کر پانی پینا شروع کیا۔ اب ہلنے میں دھکے بھی لگ جاتے ہیں، اور ہم کسی کے دبیل تو تھے نہیں کہ کوئی دھکا دے اور سہ جائیں۔ لیجئے، پانی کے مٹکوں کے پاس ہی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ سرائیاں ادھر کو لڑکے، مٹکے ادھر گئے، کپڑے شرابور سو الگ۔ یہ لیجئے، کرا لیں کام۔ یہ بھلا کام کریں گے گدھے کہیں کے، دونوں سرائیاں توڑ دی، اماں نے فیصلہ کیا۔ کریں گے کیسے نہیں، ان کے تو باپ بھی کام کریں گے۔ دیکھو جی، جو کام نہیں کرے گا اسے رات کا کھانا ہرگز نہیں ملے گا، سمجھے؟ یہ لیجئے، بالکل شاہی فرمان جاری ہو رہے ہیں۔ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کام بتایا جائے، ہم نے دہائی دی۔ بہت سے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو، مثلاً یہ دری کو دیکھو کتنی میلی ہو رہی ہے، آنگن میں جا کر دیکھو کتنا کوڑا پڑا ہے، صحن میں پیڑ ہیں ان کو پانی دینا ہے، اور ہاں بھائی یاد رہے، مفت تو یہ کام کروائے نہیں جائیں گے، تم سب کو تنخواہ بھی ملے گی۔ ابا میاں نے تفصیل بتائی اور دوسرے کاموں کا حوالہ دیا۔ مالی کو تنخواہ ملتی ہے اگر سب بچے مل کر پانی ڈالیں تو؟ خدا کے لیے نہیں، ایسا غضب نہ کرنا،
گھر میں سیلاب آ جائے گا، اماں جان نے التجا کی۔ پھر تنخواہ کے خواب دیکھتے ہوئے ہم لوگ کام پر تل گئے۔ ایک دن فرشی دری پر بہت سے بچے جٹ گئے اور چاروں طرف سے دری کے کونے پکڑ لیے، اب پھر کمرے کے اندر ہی اسے جھٹکنا شروع کر دیا، اور دو چار نے تو لکڑیاں لے کر دھوں دھوں پٹائی شروع کر دی۔ اے خدا کی مار جھاڑو پھرے تمہاری صورتوں پر، ارے کمبختو یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا گھر دھول سے اٹ گیا، کھانستے کھانستے سب بے دم ہو گئے۔ ساری گرد جو دری پر تھی وہ اور جو کچھ فرش پر تھی وہ سب کے سروں پر جم گئی، ناکوں اور آنکھوں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے برا حال ہو گیا سب کا۔ مار مار کر ہم کو لوگوں کو آنگن میں نکالا گیا۔ وہاں ہم لوگوں نے جھاڑو دینے کا فیصلہ کیا، اور جھاڑو چونکہ ایک تھی اور تنخواہ لینے کے امیدوار بہت، اس لیے دم بھر میں جھاڑو کے پرزے اڑ گئے۔ جتنی سیکیں جس کے ہاتھ پڑی وہ ان سے ہی الٹے سیدھے ہاتھ مارنے لگا۔ زمین کم اور ایک دوسرے کی ننگی ٹانگیں زیادہ جھاڑی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیکیں چلی، آنکھیں پھوٹتے پھوٹتے بچی۔ اماں نے یہ سب دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا۔ بھائی یہ بزرگ ہمیں کام کرنے دیں تو ہم کام کریں، جب ذرا ذرا سی بات پر ہم پر تھپڑوں کی بارش ہونے لگے تو بس ہو چکا کام۔ اصل میں جھاڑو دینے سے پہلے ذرا سا پانی چھڑک لینا چاہیے تاکہ گرد وغیرہ بیٹھ جائے۔ بس ہمارے ذہن میں یہ خیال آتے ہی فوراً دری پر پانی چھڑکا گیا۔ ایک تو ویسے ہی گرد میں اٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر پانی پڑتے ہی ساری گرد کیچڑ بن گئی۔ اب تو ہم صحن سے بھی مار مار کر نکالے گئے۔ طے یہ ہوا کہ پیڑوں میں پانی دیا جائے۔ بس سارے گھر کی بالٹیاں، لوٹے، تسلے، بھگونے، پتیلیاں سب لوٹ لی گئیں، اور جنہیں یہ چیزیں بھی نہیں ملی وہ ڈونگے اور کٹورے اور گلاس ہی لے بھاگے۔ اب سب لوگ نل پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں پر بھی وہ گھماسان مچی کہ کیا مجال جو ایک بوند پانی بھی کسی کے برتن میں آ سکا ہو۔ ٹھوسم ٹھاس کسی بالٹی پر پتیلا اور پتیلے پر لوٹا اور بھگونے اور ڈونگے۔ پہلے تو دھکے چلے، پھر کوہنیاں، اور اس کے بعد برتنوں ہی سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ بھاری برتنوں والے تو ہتھیار اٹھاتے ہی رہ گئے، کٹوروں اور ڈونگوں سے لیس فوج نے وہ مار کے مارے کہ سروں پر گومڑے ڈال دیے۔ فوراً بڑے بھائیوں، بہنوں، ماموں، چچاؤں اور دمدار خالاؤں اور پھوپھیوں کی ایک زبردست کمک بھیجی گئی، جنہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ فوج نے آتے ہی اپنی پتلی پتلی نیم کی چھڑیاں سے ہماری ننگی ٹانگوں اور بدن پر وہ سڑاکے لگائے کہ ڈونگا کٹورا فوج میدان میں ہتھیار پھینک کر پیٹ دکھا گئی۔ اس زبردست دھینگا مشتی میں کچھ بچے اس بری طرح سے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ان بچوں کو نہلا کر کپڑے بدلوانے کے لیے نوکروں کی موجودہ تعداد ناکافی تھی، اس لیے پاس پڑوس کے بنگلوں اور کوٹھیوں سے بھی نوکر بلوائے گئے، اور وہ 4 آنے فی بچہ کے حساب سے ان سے نہلوائے گئے۔ ہم لوگ قائل ہو گئے کہ سچ مچ یہ صفائی وغیرہ کے کام اپنے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی ان پیڑوں کی دیکھ بھال ہم سے ہو سکتی ہے، اس لیے مرغیوں ہوئی کو بند کر دیں۔ بس شام ہی سے یہ کام شروع کر دیا۔ لہٰذا جو باز چھڑی ہاتھ پڑی لے لے کر مرغیاں ہانکنے لگے، چل ڈربے چل ڈربے۔ مگر صاحب شاید ان مرغیوں کو بھی کسی نے ہمارے خلاف بھڑکا رکھا تھا، اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کودنے لگی۔ 2 مرغیاں کھیر کی پیالیوں سے جن پر آپا چاندی کے ورق لگا رہی تھیں دوڑتی پھڑپھڑاتی نکل گئیں، اور طوفان گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پیالے خالی ہیں اور ساری کھیر آپا کے کامدانی کے دوپٹے اور تازے دھلے سر پر۔ ایک بڑا سا مرغا اماں کے کھلے ہوئے پاندان میں پھاند پڑا، اور کتھے چونے میں لتھڑے ہوئے پنجے لے کر نانی اماں کے سفید دودھ جیسی چاندنی پر مارتا ہوا نکل گیا۔ پاندان الٹ کر نیچے آ رہا۔ ایک مرغی دال کی پتیلی میں چھپاکا مار کر بھاگی اور سیدھی جا کر موری میں اس تیزی سے پھسلی کہ ساری کیچڑ خالہ جی کے منہ پر جا پڑی۔
جو وہاں پر بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھیں۔ ادھر تمام مرغیاں بے نکیل کا اونٹ بنی دوڑتی پھر رہی تھیں اور کوشش کے باوجود ایک بھی مرغی ڈبے میں جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ ادھر کسی کو یہ سوجی کہ بقرعید کے لیے جو بھیڑیں گھر میں آئی ہوئی ہیں وہ ضرور بھوکی ہوں گی، چلو لگے ہاتھوں انہیں بھی دانہ کھلا دیا جائے۔ دن بھر کی بھوکی بھیڑیں دانے کا سوپ دیکھ کر جو سب کی سب جھپٹیں، تب بھاگ کر اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا۔ لشتم پشتم تختوں پر چڑھ گئے، پر بھیڑ چال مشہور ہے، ان کی نظریں تو بس دانے کے سوپ پر جمی ہوئی تھی۔ پلنگوں کو پھلانگتی، برتن لڑکاتی ساتھ ساتھ گئیں۔ تخت پر بانو آپا کے جہیز کا دوپٹہ پھیلا ہوا تھا، جس پر گوکرو، چمپا اور سلما ستارے الجھاتی، جارجٹ کے دوپٹے رونتی، مینگنوں کا چھڑکاؤ کرتی دوڑ گئیں۔ اور جب طوفان گزر چکا تو ایسا معلوم ہوا جیسے جرمنی کی فوج ٹینکوں اور بمباروں سمیت ادھر سے چھاپا مار کر گزر گئی ہو۔ جہاں جہاں سے سوپ گزرا، بھیڑیں شکاری کتوں کی طرح بو سونگتی حملہ کرتی گئیں۔ حجن ماں ایک طرف پلنگ پر دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانکے گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان پر سے جو بھیڑیں دوڑی تو نہ جانے وہ خواب میں کن محلوں کی سیر کر رہی تھیں۔ دوپٹے میں الجھی ہوئی مارو مارو پکڑو پکڑو چیخنے لگی۔ اتنے میں بھیڑیں سوپ کو بھول کر ترکاری بیچنے والے کی ٹوکری پر ٹوٹ پڑی۔ وہ دالان میں بیٹھی مونگ کی پھلیاں تول تول کر باورچی کو دے رہی تھی۔ وہ اپنی ترکاری کا بچاؤ کرنے کے لیے سینہ تان کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کبھی بھیڑوں کو مارا ہوگا تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بس ایسا لگتا ہے جیسے روئی کے تکیے کو کوٹ رہے ہیں۔ بھیڑ کو چوٹ ہی نہیں لگتی، بالکل یہ سمجھ کر کہ آپ اس سے مذاق اور لاڈ کر رہے ہیں وہ آپ پر ہی چڑھ بیٹھے گی۔ ذرا سی دیر میں بھیڑوں نے ترکاری چھلکوں سمیت اپنے پیٹ کی کڑھائی میں چھونک دی۔ اب ادھر یہ قیامت مچی تھی، ادھر دوسرے کارندے بھی غافل نہیں تھے۔ اتنی بڑی فوج تھی جسے رات کا کھانا نہ ملنے کی دھمکی مل چکی تھی۔ 4 کارندے جلدی جلدی ایک بھینس کا دودھ دونے پر جٹ گئے۔ دھلی بے دھلی بالٹی لے کر 8 ہاتھ جب 4 تھنوں پر اچانک پل پڑے تو بھینس ایک دم سے جیسے چاروں پیر جوڑ کر اٹھی اور بالٹی کو زور سے لات مار کر دور جا کھڑی ہوئی۔ چاروں کارندوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ بھینس کی اگاڑی پچھاڑی باندھ دی جائے، پھر قابو میں لا کر دودھ دوہ لیا جائے۔ بس فوراً ہی جھولے کی رسی اتار کر بھینس کے پیر باندھ دیے۔ بھینس کے پچھلے دونوں پیر چچا میاں کی چارپائی کے پایوں سے باندھ دیے اور اگلے دونوں پیروں کو باندھنے کی کوشش جاری تھی کہ بھینس ایک دم چوکنی ہو گئی۔ چھوٹ کر جو بھاگی ہے تو پہلے چچا میاں سمجھے کہ شاید کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، پھر جب چارپائی پانی کے ڈرم سے ٹکرائی اور پانی چھلک کر ان کے اوپر گرا تو وہ سمجھے کہ آندھی اور طوفان میں پھنسے ہیں اور ساتھ میں بھوچال بھی آیا ہوا ہے۔ پھر جلدی ہی انہیں اصلی حالت کا پتہ چل گیا اور وہ پلنگ کی دونوں پٹیاں پکڑے ان کو سانڈ کی طرح چھوڑ دینے والوں کو برا بھلا کے سنانے لگے۔ یہاں اس منظر کا بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بھینس دوڑی چلی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے چارپائی اور اس پر بالکل راجا اندر کی طرح بیٹھے ہوئے چچا میاں۔ او ہو، ایک بھول ہی ہوگی، یعنی بچھڑا تو کھولا ہی نہیں، اس لیے فوراً بچھڑا کھول دیا گیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا اور بچھڑے کی ممتا میں بے قرار ہو کر بھینس نے اپنے کھرو کو بریک لگا دیے۔ اب بچھڑا فوراً جٹ گیا۔ دہنے والے فوراً گلاس کٹورے لے کر لپکے، کیونکہ بالٹی تو چھپاک سے گوبر میں جا گری تھی۔ 1 بچھڑا اور 4 بچے۔ بھینس پھر باغی ہو گئی۔ کچھ دودھ زمین پر اور کپڑوں پر، 2-4 دھاریں گلاس کٹوروں میں بھی پڑ گئیں۔ باقی دودھ بچھڑا پی گیا۔ یہ سب کچھ 1 منٹ کی 3/4 میں ہو گیا۔ گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے گھر میں مرغیاں، بھیڑے، ٹوٹے ہوئے تسلے، بالٹیاں، لوٹے کٹورے اور بچے بکھرے پڑے تھے۔ اماں جان نے اپنا سر پیٹ لیا۔
آپا جان چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے امن قائم کر کے بھیڑے، بھینس اور بچے باہر کیے گئے۔ مرغیاں باغ میں ہکائی گئیں۔ ماتم کرتی ہوئی ترکاری والی کے آنسو پوچھے گئے اور اماں جان آگرے جانے کے لیے سامان باندھنے لگی۔ یا تو بچہ راج قائم کر لو یا مجھے ہی رکھ لو، ورنہ میں تو چلی میکے، اماں نے الٹیمیٹم دے دیا۔ منہ بچے ہیں کہ لٹیرے، اور ابا نے سب کو قطار میں کھڑا کر کے پوری بٹالین کا کورٹ مارشل کر دیا۔ اگر کسی بچے نے گھر کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو بس رات کا کھانا بند۔